کیا فجر اپنی بربادی کا سارا الزام شجاعت پر ڈال دے گی؟ اور کیا شجاعت کبھی اپنی بیٹی کو معاف کر پائے گا؟ ڈرامے کے آنے والے قصے نہایت سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ فجر لرزتی آواز میں شیر سے کہتی ہے، شیر میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک میرے گھر والے راضی نہ ہوں۔ تم نہیں جانتے میرے بابا کا غصہ کتنا خوفناک ہے، اگر انہیں سب کچھ پتا چل گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہے، فجر مجھ پر یقین کرو، ایک بار یہ نکاح ہو گیا تو پھر میں خود تمہارے بابا کے قدموں میں جا کر نر جاؤں گا، اپنی انا بھی قربان کر دوں گا، مگر تمہیں ان کی نظروں میں سرخرو کر کے رہوں گا۔ لیکن فجر کا خوف کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے اور وہ غصے میں کہتی ہے، نہیں شیر، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے تمہیں سب کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا، اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ شیر حیرانی سے پوچھتا ہے، کیا مطلب فجر؟ کیا تم مجھے بچا کر پچھتا رہی ہو؟ فجر تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے، ہاں میں پچھتا رہی ہوں، کاش تم میرے محسن نہ ہوتے، کاش تم نے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا، اگر تمہاری جگہ فہد ہوتا تو میں اسے دشمن سمجھ کر فوراً بابا کے قدموں میں ڈال دیتی اور کہتی کہ یہ رہا آپ کا دشمن، جیسا چاہے سلوک کرے، مگر تم نے مجھے بچا کر میرے سر پر احسان کر دیا ہے، تمہارے احسان کا بوجھ مجھے کچل رہا ہے، اسی احسان کا بدلہ چکاتے چکاتے میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں سے گر گئی ہوں، اپنے ہی گھر سے نکالی گئی ہوں۔ تم نہیں جانتے شیر، ایک بیٹی کے لیے باپ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ شیر فوراً اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور نرمی سے کہتا ہے، فجر تم اس وقت جذبات میں ہو، تمہارا دل و دماغ الجھا ہوا ہے، یقین کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں وہ سب کروں گا جو تمہارے بابا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہوگا۔ فجر روتے روتے ٹوٹنے لگتی ہے، تبھی تہمینہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور فجر کی حالت دیکھ کر گھبرا کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی، بیٹی ہمت کرو، دشمنی اپنی جگہ، مگر تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اگر تم نہ ہوتی تو آج شیر زندہ نہ ہوتا، تم فکر نہ کرو، اگر تمہارے گھر والوں کے قدموں میں گرنا بھی پڑا تو میں اور شیر وہ بھی کر لیں گے، تم نے شیر کی جان بچائی ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ تمہیں اس بوجھ سے آزاد کریں۔ تہمینہ کی باتوں سے فجر کو کچھ ہمت ملتی ہے، وہ اپنے آنسو پونچھ کر آہستہ سے کہتی ہے، اگر اب دونوں سچ میں میرے ساتھ ہیں تو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف فجر کی ماں شجاعت کے پاس آتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، وہ شجاعت سے کہتی ہے، شجاعت پلیز فجر کو معاف کر دو، اس نے دشمن کو نہیں بچایا بلکہ اپنے مریض کو بچایا ہے، شیر اس کا مریض تھا اور ایک ڈاکٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا مریض مر جائے، ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے کہ زندگی بچائے نہ کہ موت کے حوالے کرے، مگر شجاعت کا دل پتھر بنا رہتا ہے، وہ غصے سے چیخ کر کہتا ہے، مجھے یہ فلسفے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ فجر نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے اور ایک بار نہیں دو بار کیا، کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ سب کچھ برداشت کر لوں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ شیر سے نکاح کرے یا اس کے گھر کی غلام بن کر رہے، مگر میں اسے دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ شجاعت کے سخت الفاظ سن کر فجر کی ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ آنسو پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ کاش اس گھر میں ایک بار پھر سکون واپس آ جائے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا فجر واقعی شیر سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی؟ اور کیا شیر اور تہمینہ شجاعت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔